إن الحمد لله أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التکبیر اذا الشمس کورت جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انکدرت اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الجبال سیرت اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت والے دن وقوع پذیر ہونے والے حالات کا ذکر کیا ہے کہ سورج لپیٹ لیا جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی اور ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے، اور بعض جگہوں پہ آیا کہ ستارے جو ہے نا یہ جھڑ کے گر جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ ہمارے لیے یہ بات پڑھنی یا سننی یا بتانی یہ بڑی آسان ہے، لیکن جب قیامت وقوع پذیر ہوگی اور یہ تمام عوامل سامنے آئیں گے تو ان کی شدت اور ہولناکی یہ بیان سے باہر ہوگی، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہ پھر لوگ ایسی پریشانی کے عالم میں ہوں گے کہ ایک مستقل بے قراری اور پریشانی ہوگی، اور اپنے اعمال سے ہر شخص ڈر رہا ہوگا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ یہ پہلے سے بتایا گیا ہے کہ ایک عجیب وحشت اور بے قراری کا سماں ہوگا، وحشی جانور بھی اکٹھے ہوں گے، سمندر بھڑکائے جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ رہے ہوں گے، لیکن کسی کو ان چیزوں پر غور کرنے کی فرصت نہ ہوگی۔ اس وقت ہر کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے ایک عجیب سی پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی۔ عرب میں یہ جو دستور تھا کہ ایک جب بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں ہماری ناک کٹ گئی ہے، ہم جو ہیں ہم زندہ درگور ہو گئے ہیں، تو اس سے وہ بچنے کے لیے وہ یہ کرتے تھے کہ عام طور پر کئی لوگ اپنی بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے تاکہ نہ یہ ہوں گی، نہ ان کی وجہ سے ہم پھر بعد میں معاشرے میں بے توقیر ہوں گے۔ لیکن یہ تو صرف ان کا ایک گمان تھا نا، لیکن جو وہ گناہ کر بیٹھتے تھے وہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت والے دن جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کیا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو زندہ درگور کر دیا گیا تھا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے تو پھر ہر ایک کے سامنے یہ آ جائے گا، چھوٹا بھی بڑا بھی، نیکی کا کام گناہ کا کام سب سامنے آ جائے گا، اور انسان اس وقت حیران ہو رہا ہوگا کہ ہائے افسوس، یہ کیسا میرے اعمال ہیں کہ جن میں کوئی چھوٹی اور بڑی چیز ذرا بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، سب کچھ سامنے آ گیا ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ یہ کیا حقیقت ہے اور یہ کس طرح وقوع پذیر ہونا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ جب اعمال پیش ہوں گے، نیکوں کے سامنے نیک اعمال اور بروں کے سامنے برے اعمال، تو ان کو پھر سامنے نظر آ جائے گا کہ اب ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔
جن کی بدعمالی بہت زیادہ ہوگی، برے اعمال زیادہ ہوں گے، اور ان کا نامہ اعمال جو ہے وہ بہت خراب ہوگا۔ ان کو سامنے جہنم نظر آئے گی جو خوب بھڑکائی ہوئی ہوگی، اور اس کو دیکھ کر ان کی روح فنا ہو رہی ہوگی کہ اب ہمارا یہ انجام ہے جس میں ہم نے ابد تک رہنا ہے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، جن لوگوں کے اچھے اعمال ہوں گے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع داری کی ہوگی، نیک اعمال میں کثرت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی انہوں نے پاسداری کی ہوگی، ان کو جنت نظر آ رہی ہوگی، اور وہ اپنے آپ سے خوش ہو رہے ہوں گے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق قرار دے دیا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا۔ اس کے نیک اعمال اس کے سامنے جنت کی شکل میں ہوں گے، اور برے اعمال دوزخ کی شکل میں اس کے سامنے ہوں گے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، الجوار الکنس، پھر چھپنے والے ستاروں کی، واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب جانے لگے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب چمکنے لگے، انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے۔ ان آیات کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب رات ختم ہونے لگتی ہے، ستارے ٹمٹماتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، صبح روشن ہو جاتی ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا جو فرمان بیان کیا ہے، وہ ایک روشن صبح کی مانند بالکل واضح ہے۔ یہ بالکل نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غلط فہمی کے تحت یہ سارا بیان دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے نازل شدہ پیغام جو ہے یہ لوگوں کو پہنچایا ہے، اور جس طرح صبح روشن ہے اسی طرح اللہ کا پیغام بھی روشن، واضح اور صاف ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہیں، اور جن کا دل یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی اتباع کرنی ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے جو فیصلہ اور جو پیغام بھیجا ہے اسی میں ہمارے لیے فلاح ہے، اور اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کل باقی کی جو صورت ہے اور باقی کی جو آیات ہیں وہ پڑھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، اس پر بڑے ہی اچھے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔